کہتے ہیں جی مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ جی مسجد کا امام اچھا عالم ہونا چاہیے، مسجد کا امام باشرہ ہونا چاہیے، مسجد کا امام اچھا حافظ ہونا چاہیے، مسجد کے امام کی اچھی قرات ہونی چاہیے، مسجد کے امام کی اچھی آواز ہونی چاہیے، مسجد کے امام کی داڑھی خوبصورت ہونی چاہیے، مسجد کے امام کا لباس اچھا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ ساری شرطیں امام کے لیے تم لگا دیتے ہو، کم از کم مسجد کے صدر پر بھی ذرا غور کر لیا کرو کہ مسجد کا صدر بھی کم از کم تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر 2 رکعت صحیح قرات کے ساتھ لوگوں کو نماز تو پڑھا سکے۔ مسجد کا صدر کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، وہ داڑھی منڈا نہ ہو۔ مسجد کا صدر، مسجد کی انتظامیہ کا ممبر کم از کم ایسا ہو کہ وہ 5 نمازیں باجماعت پڑھنے والا تو ہو۔ مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کا صدر کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فاسق معلن تو نہ ہو، وہ اعلانیہ فسق کرنے والا تو نہ ہو۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں جناب؟ یہ مالدار ہے جناب، یہ حاجی صاحب ہے جناب، ہم نے جناب اٹھایا اور ان کو مسجد کا صدر بنا دیا، مسجد کی انتظامیہ کا ان کو ممبر بنا دیا، ان کو خزانچی بنا دیا۔ کم از کم ان کا ٹیسٹ تو لینا چاہیے، جس طرح ہم امام کا تو ٹیسٹ لیتے ہیں کہ امام کو یہ آتا ہے، امام کو یہ نہیں آتا۔ ہم مسجد کا امام بنانے کے لیے تو ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ وہ بھائی مسجد کا صدر بنانا یہ بھی ایک کام ہے۔ جس طرح ہر بندہ امام نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر بندہ مسجد کا صدر اور مسجد کا خزانچی بھی نہیں بن سکتا، مسجد کی انتظامیہ کا ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں، ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ کم از کم ان کو وقف کے مسائل تو آنے چاہیے۔ وقف کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے جناب؟ مسجد کی چیزیں اپنی ذاتی استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ مسجد کا چندہ جناب کوئی قرض دے دیتا ہے، صدر صاحب جناب فلاں بندے کو قرض دے دیا جی، انہوں لوڈ سی میں انہوں دے چھڑے ہیں جناب۔ اب کیا کرتے ہیں جناب؟ مسجد کی چیزیں ہوتی ہیں، مسجد کا کولر ہے، مسجد کے پنکھے ہیں، وہ جناب فلاں کی فوتگی ہوگی تھی تو ان کو دے دیا، چلو جی استعمال کر لو۔ مسجد کی چٹائیاں جناب ایسی جگہ پر استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں جہاں پر استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مسجد کی گھوڑی ہے، مسجد کی سیڑھی ہے، مسجد کا پائپ ہے، وہ جناب اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے۔ او اللہ کے بندو، یہ مسجد کی چیزیں ہیں، ان کو صرف مسجد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، دیگر جگہوں پر ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اٹھاتے ہیں جناب، استعمال کر لیتے اور جناب پھر شرائط لگا رہے ہوتے ہیں مسجد کا امام ایسا ہونا چاہیے، مسجد کا امام ایسا ہونا چاہیے۔ تو مسجد کا صدر، مسجد کا خزانچی اور انتظامیہ کا ممبر بھی کم از کم فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو وقف کے مسائل آنے چاہیے کہ وقف کے مسائل ہوتے کیا ہیں، ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور وہ ہمارے جناب ایک امام صاحب تھے، وہ امام صاحب جناب امامت کا ٹیسٹ دے رہے تھے، انٹرویو دے رہے تھے، اور سامنے بیٹھے لوگ انٹرویو لے رہے تھے جناب کہ ہم نے مسجد کا امام رکھنا ہے۔ وہ انٹرویو دے رہے تھے تو انتظامیہ والے کہنے لگے جی آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو امام صاحب بھی بیچارے دل جلے تھے، وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک عالم کا ٹیسٹ سامنے جاہل بیٹھ کر لے رہے ہو۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ عالم کا ٹیسٹ جاہل لے رہا ہے، یہ بھی تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہاں جناب امام کا ٹیسٹ کون لے رہا ہے؟ وہ جاہل انتظامیہ لے رہی ہوتی ہے۔ او اللہ کے بندو، ہر بندہ جو ہے وہ انتظامیہ نہیں بن سکتا، ہر بندہ مسجد کی انتظامیہ کا ممبر نہیں بن سکتا، ہر بندہ مسجد کا صدر نہیں بن سکتا۔ کم از کم ان کو وقف کے مسائل آنے چاہیے، کم از کم وہ بندہ فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے، کم از کم وہ بندہ 5 نمازیں باجماعت پڑھنے والا ہونا چاہیے، اس کو مسجد کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، پھر وہ مسجد کا صدر اور مسجد کی انتظامیہ کا ممبر بن سکتا ہے، ورنہ وہ مسجد کی انتظامیہ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس کو بنانا درست ہی نہیں۔